السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈائری ورلڈ۔ ڈائری ورلڈ سے آج کی نئی ویڈیو ڈارک ویب کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، ہمارے سامنے انٹرنیٹ کی ایک ایسا دنیا ہے جس کی وسعت کا اندازہ کرنا ناممکن ہے۔ ہم دن بھر میں فیس بک، گوگل، یوٹیوب، انسٹاگرام جیسے ہی چند سروس تک ہی رہ جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر اپنی 100 سالہ زندگی بھی صرف کر دے تو ایک گوگل کو ہی ہم نہیں کنگال پائیں گے۔ تو اتنی بڑی دنیا ہے کہ یوٹیوب کی طرف آئے تو یوٹیوب کی ایک ویڈیو کو ہم الگ الگ کر کے دیکھیں تو شاید 1,00,000 سال کی زندگی بھی کم پڑ جائے۔ فیس بک کی بات کریں تو فیس بک کے بننے سے اب تک جو بھی لوگ اس پر آئی ڈیز بنا چکے ہیں، اگر وہ پیچھے جا کر فیس بک یوزر کی اب تک ساری معلومات کنگالنا چاہے تو یقیناً ہزاروں سال درکار ہوں گے۔ جی ہاں، تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ کیا انٹرنیٹ صرف یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ نہیں صاحب، بالکل نہیں۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ شاید 5% حصہ ہے، 5% انٹرنیٹ کا حصہ ہے۔ انٹرنیٹ کے 4 حصے ہیں جن میں سے ہمیں صرف ایک تک رسائی حاصل ہے۔ وہ 4 حصے کون سے ہیں؟ ذرا ہم اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 1 سرفیس ویب، اور دوسرے نمبر پر ہے ڈیپ ویب، اور تیسرے نمبر پر ہے ڈارک ویب، اور چوتھے نمبر پر ہے مریانا ویب۔ میں باری باری چاروں کے بارے میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ اس تحریر لکھنے کا مقصد صرف ایجوکیشنل ہے۔ جو ڈارک ویب کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی دلچسپی بڑھتی جا رہی ہے اور لوگ اس دنیا کی سیر کرنے کو بےتاب ہے۔ میں اس دنیا کا بہت پرانا مسافر رہ چکا ہوں، بہت کچھ دیکھ چکا ہوں، اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ دوستوں کے سامنے رکھوں تاکہ آپ لوگ اس دنیا میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ سرفیس ویب کیا ہے؟ جی ہاں، میں آپ کو سب سے پہلے سرفیس ویب کے بارے میں بتاؤں گا۔ سرفیس ویب انٹرنیٹ کا وہ حصہ ہے جو ہر کسی کے لیے قابل رسائی ہے، جیسے فیس بک، گوگل، یوٹیوب وغیرہ۔ اس سے کوئی بھی شخص بآسانی وزٹ کر سکتا ہے، اور اسے وزٹ کرنا، اس پر کام کرنا، کاروبار کرنا بالکل لیگل ہے۔ لیکن یہاں آپ جو کچھ کریں گے وہ آپ کے اداروں کے رسائی میں ہوں گے، یعنی آپ کوئی بھی غیر قانونی کام کریں گے تو آپ پکڑے جا سکتے ہیں۔ اور دوسری نمبر پر ہے ڈیپ ویب۔ ڈیپ ویب کا کیا ہے؟ ڈیپ ویب یہ قابل رسائی ہے، لیکن ہر فرد کے لیے نہیں بلکہ متعلقہ شخص کے لیے۔ اس کی مثال یوں لے لے کہ یہ ہمارا نادرا ہے، اور نادرا میں صرف متعلقہ شخص ہی رسائی حاصل کر سکتا ہے جن کو ادارے نے رسائی فراہم کی ہوتی ہے، یعنی لاگن دیا ہوتا ہے۔ اس کی دوسری مثال لے لے کہ ایک کمپنی کا ڈیٹا بیس، بینک کا ڈیٹا بیس، موبائل کمپنیز کا ڈیٹا بیس، تعلیمی اداروں کا ڈیٹا بیس، جن میں صرف متعلقہ لوگ ہی اپنے لاگن کے ذریعے ہی دیکھ سکتے ہیں، لیکن عام لوگ اس میں نہیں جا سکتے۔ یہ بالکل لیگل ہے۔ فیس بک کو ہی دیکھ لے، جب تک آپ اپنے آئی ڈی سے لاگ ان نہیں ہوں گے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے، تو یہ بالکل لیگل ہے۔ آپ بھی اپنے ویب سائٹ بنا کر صرف چند لوگوں کو رسائی دیں گے تو یہ ویب سائٹ بھی ڈیپ ویب کا حصہ کہلائے گی۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ڈارک ویب۔ تو چلے دوستو ڈارک ویب پہ بات کرتے ہیں۔ یہ ہے انٹرنیٹ کا وہ بدنما ترین چہرہ جس تک کسی بھی عام شخص سے رسائی ممکن نہیں، اور نہ ہی آپ اسے عام انٹرنیٹ براؤزر سے ایکسیس کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے تو اس تک عام انٹرنیٹ براؤزر سے رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کسی بھی طرح اس تک رسائی حاصل کر لے تو امید ہے اگلے چند لمحے میں آپ قانون کی گرفت میں ہوں گے، کیونکہ اس میں جانا غیر قانونی ہے۔ دوستو، اب میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ چلیے دوستو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ چلے کچھ اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ اتنا بھیانک کیوں ہے اور ان کو پکڑ پانا کیوں تقریباً ناممکن ہے۔ ڈارک ویب ایک ایسی تاریک دنیا ہے جہاں اچھائی اور کسی بھی اچھے کام کے متعلق سوچنا ناممکن سی بات ہے۔ یہ شیطانی طاقتوں کا ایک ایسا گڑھ ہے جس میں سوائے شیطانیت کے آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ڈارک نیٹ پہ موجودہ تمام کا تمام مواد انکرپٹڈ ہوتا ہے اور گوگل جیسے تمام سرچ انجنز کے پہنچ سے بہت دور ہوتا ہے، تبھی اس تک عام رسائی ممکن نہیں۔ اس کو بنانے والے وہ سارے شیطانی دماغ کے لوگ تھے جنہوں نے بیرونی دنیا میں تمام برے دندے پکڑے جانے کے خوف سے اپنا ایک شیطانی جال بنایا جسے ڈارک ویب کا نام دیا گیا۔ ڈارک ویب کے بارے میں لکھ کے تو شاید کئی سال لگ جائیں، لیکن
اس کی چیدہ باتیں لکھوں تو ڈارک ویب مکمل طور پر غیر قانونی اور غیر انسانی جرائم کا اڈا ہے، جہاں دنیا بھر کے جرائم پیشہ افراد، منشیات فروش، قاتل، دہشت گرد، ہیکرز، چور، سفاک ترین ذہنی مریض، اسلحہ فروش، انسانی فروش، اسمگلر اور دیگر ایسے تمام جرائم پیشہ افراد کی موجودگی ہے جو کہ آپ کو عام دنیا میں کھلے عام گھومتے نہیں مل سکتے، بلکہ یہ کہنا بالکل بھی غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں آج جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں یہ ڈارک ویب کی بدولت ہی ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر جرم کی آماج گاہ ڈارک ویب ہی ہے۔ چلو دوستو، ڈارک ویب پر ہر وہ جرم کیا جا سکتا ہے جسے آپ لوگ سوچ سکتے ہیں، مطلب آپ جو بھی سوچ سکتے ہیں۔ سلک روڈ نامی ویب سائٹ جو کہ ڈارک ویب کا ایک بدترین دندہ ہے، جس میں آپ کو دنیا کی کسی بھی کونے سے کسی بھی طرح کے منشیات مل سکتے ہیں۔ یہاں پر ہر قسم کے نشہ آور اشیاء، ادویات جن میں ہیروئن، افیم، شراب، چرس، بنگ بآسانی دستیاب ہے۔ ایسے دندے میں ملوث کئی لوگوں کو ٹریس کیا گیا ہے، لیکن اس کاروبار کو دہائیوں بعد بھی نہ روکا جا سکا، نہیں بند کیا جا سکتا۔ ڈارک ویب پر کسی بھی شخص کو قتل کرنے کے لیے دنیا بھر سے قاتل دستیاب ہوتے ہیں، بس ان کے رقم ادا کرے اور فرد کی معلومات فراہم کرے اور یہ لوگ کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں، کسی کو بھی، یہاں تک کہ ان کو ان کے خاندان کی سپاری بھی دے دے تو بھی ان کے ہاتھ نہیں کانپتے اور اپنا کام کر کے چھوڑتے ہیں۔ اکثر ممالک میں ہونے والی بڑی شخصیات کے قتل کے پیچھے اکثر اسی ڈارک ویب کی ہائر کردہ قاتلوں کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ یہاں مختلف درجہ بندی کے لحاظ سے کوئی بھی قاتل دستیاب ہوتا ہے۔ اسلحہ منڈی ڈارک ویب دنیا کی سب سے بڑی اور بالکل غیر قانونی اسلحہ مارکیٹ ہے۔ اس مارکیٹ میں آپ دنیا کا کوئی بھی ہتھیار بآسانی خرید سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہونے والی دہشت گردی اور غیر قانونی اسلحہ کے خرید و فروخت میں ڈارک ویب کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ انسانی اعضاء سے انسانوں کی خرید و فروخت تک، ڈارک ویب پر انسانی اعضاء کی فروخت ایک عام دندہ ہے۔ یوں کہے کہ انسانی اعضاء کی خرید و فروخت کا سب سے بڑا دندہ اسی ڈارک ویب پر ہی ہوتا ہے۔ یہ اعضاء کہاں سے لائے جاتے ہیں؟ تو کچھ پیسوں کے لیے خود ہی اعضاء فراہم کرتے ہیں، اور دوسرا ان کا نیٹ ورک اتنا پھیلا ہوا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہزاروں ڈاکٹروں تک رسائی رکھتے ہیں جو ان سے پیسہ لے کر کسی بھی مریض کے اعضاء نکال کر بیچ دیتے ہیں۔ دنیا بھر سے اغوا ہونے والے اکثر افراد کو اس ڈارک ویب کے ذریعے ہی فروخت کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم آن لائن اسٹورز پر اشیاء خریدتے ہیں، ڈارک ویب پر بالکل ایسے ہی ویب سائٹس موجود ہیں جو کہ انسانی خرید و فروخت کرتی ہے، جہاں فروخت ہونے والے شخص کی تصویر سے ذاتی معلومات تک مکمل تفصیل دی جاتی ہے۔ دوستو، اس کی بدنما چہرہ ایک اور بھی ہے جس کو ہیکر اور سائبر کرائمز کہتے ہیں۔ سائبر کرائم کے حوالے سے ڈارک ویب ایک اپنی الگ دنیا رکھتا ہے۔ یہاں تک آپ کو دنیا کے خطرناک ترین ہیکر دستیاب ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیٹ کے دنیا کی بڑے جرائم میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ کریڈٹ کارڈ کی چوری سے لے کر آپ کی ذاتی معلومات کی چوری تک سب کچھ یہ چند لمحوں میں کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ کسی بھی ملک کی معیشت کے قاتل ثابت ہو سکتے ہیں۔ اکثر ہم بینکوں سے لاکھوں کروڑ ڈالرز کی چوری، ATM ڈیٹا کی چوری سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ اس سب میں ڈارک ویب کے ہیکرز کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ میرا اس تحریر کو لکھنے کا ایک بڑا مقصد آپ سب کو ایسی بات سے بھی آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ بنا کسی سیکیورٹی اور IT کا علم رکھے اس دنیا میں گھسنے کا سوچے گا بھی نہیں، کیونکہ شاید اگر آپ اپنے سیکیورٹی اداروں کی نظر میں نہ بھی آئے، لیکن اگر آپ ایک عام یوزر ہے اور اپنے سیکیورٹی کے حوالے سے اہم اقدامات کے بغیر اس دنیا میں جا گھسے تو ہیکرز آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں وائرس ایک منٹ کے اندر آپ کے کمپیوٹر میں گھس کر آپ کو نانی یاد دلا دیں گے، اور خاص کر کبھی بھی ڈارک ویب یا اس کے متعلقہ براؤزر میں اپنے انفارمیشن بھول کر بھی شیئر نہ کیجیے گا، جیسا کہ کریڈٹ کارڈ، بینک انفارمیشن اور اپنے لاگن وغیرہ، کیونکہ یہ نیٹ ورک سینکڑوں VPNs پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ کی معلومات کہاں، کس جگہ، کس کے ہاتھ جا لگے آپ کو علم ہی نہ ہوگا۔ اکثر اوقات یہاں موجود ہیکرز آپ کے لیپ ٹاپ، کیمرہ اور مائی تک بھی رسائی حاصل کیے بیٹھے ہوتے ہیں، جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن آپ کی تصاویر لے لی گئی ہوتی ہے۔ اس لیے اس ہیکرز مال ویئرز اور وائرس سے بڑی دنیا سے دور ہی رہے تو بہت اچھا ہوگا۔ کچھ وقت پہلے ہم نے ایک بہت ہی مشہور گیم بیلیو ویل کے بارے میں سنا تھا، جس نے دنیا بھر کی 130 بچوں سے زیادہ کی جان لے لی تھی، اور اس گیم نے دنیا بھر میں خوب و ہراس پھیلا دیا تھا۔ میں خود بھی اس گیم کو سمجھنے کے لیے اس کا شکار رہ چکا ہوں، جس کے بارے میں نے پوری تفصیل سے لکھا
تھا۔ بیلے وہیل نہ صرف یورپ بلکہ انڈیا اور پاکستان میں بھی کہرام مچا چکی ہے۔ تو کیا آپ کو علم ہے کہ وہ گیم اسی ڈارک ویب کا حصہ ہے؟ تب ہی اسے پکڑنا ناممکن حد تک مشکل تھا، کیونکہ اس گیم کو کنٹرول کرنے والے کون ہیں کہا ہے کسی کو علم نہیں تھا۔ جب اس کا ایک ایڈمن پکڑا گیا تو اسی نے بتایا تھا کہ یہ گیم ڈارک ویب پر ہی کھیلی جا رہی ہے اور یہ اس ایڈمن کے ہاتھوں سے نکل چکی ہے، اس لیے وہ اسے نہیں روک سکتا۔ ڈارک ویب پر آپ کو جعلی شناختی کارڈ، جعلی پاسپورٹ، جعلی شہریت کی کاغذات، دنیا بھر سے بچوں تک زیادتی اور بچوں سے جنسی عوامل کی تمام ویڈیوز بھی اسی ڈارک ویب کا حصہ ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑا جرم